بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کا بڑا دفاعی اقدام، 100 نیوکلیر صلاحیت رکھنے والے میزائل تعینات۔ چین نے پہلی بار 100 کے قریب نیوکلیر صلاحیت رکھنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تعینات کر دیے ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج تقریباً 11,000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ ان کی زد میں امریکہ اور یورپ کے کئی اہم علاقے آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام محض دفاعی نہیں بلکہ اسٹریٹجک پیغام بھی ہے۔ عالمی سطح پر اس پیش رفت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ براہ راست چین کے میزائلوں کی رینج میں آ گیا۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق چین کے یہ میزائل امریکہ کے بیشتر فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی بیسز بھی اب اس دائرے میں شامل ہو چکی ہیں۔ امریکی دفاعی ادارے اس تیز رفتار چینی پیش رفت پر سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ چین کی عسکری تیاری غیر معمولی رفتار سے جاری ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔ تائیوان نہیں، اصل ہدف امریکہ ہے، دفاعی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ میزائل تائیوان کے لیے نہیں لگائے جا رہے۔ تائیوان چین کے اتنا قریب ہے کہ وہاں کم فاصلے کے ہتھیار کافی ہیں۔ 11,000 کلومیٹر رینج کے میزائل صرف امریکہ جیسے دور دراز اہداف کے لیے ہوتے ہیں۔ چین نے واضح پیغام دیا ہے کہ کسی مداخلت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ اقدام امریکی تائیوان پالیسی کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جاپان کا نیوکلیر بیان، چین کی تشویش میں اضافہ۔ جاپان کے وزیر اعظم کے حالیہ بیان نے خطے میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے نیوکلیر صلاحیت حاصل کرنے کی بات کی ہے۔ چین اس بیان کے پیچھے امریکی اثر و رسوخ کو دیکھ رہا ہے۔ بیجنگ کے نزدیک یہ خطے کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ اس تناظر میں چین نے اپنی دفاعی پوزیشن مزید مضبوط کی ہے۔ چین اور یورپ میں تجارتی کشیدگی، ڈیری مصنوعات پر ٹیکس۔ چین نے یورپ سے آنے والی ڈیری مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا۔ یہ اقدام یورپی یونین کی جانب سے ممکنہ ٹیرف کے جواب میں کیا گیا۔ چین کا موقف ہے کہ یورپی مصنوعات کا معیار قابل قبول نہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے یورپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ تجارتی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی دفاعی نظام پر سوالات، قطر حملے کی بازگشت۔ حالیہ واقعات نے امریکی دفاعی نظام کی صلاحیت پر سوالات اٹھا دیے۔ قطر میں ہونے والے حملے کے دوران میزائل روکنے میں ناکامی سامنے آئی۔ ویڈیوز اور شواہد نے امریکی دعووں کو کمزور کیا۔ اس کے مقابلے میں ایران اور دیگر ممالک نے کچھ حملے روکنے کی صلاحیت دکھائی۔ یہ صورتحال امریکہ کی عسکری برتری کے تصور کو چیلنج کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کے میزائل بھی امریکہ کے لیے خطرہ۔ شمالی کوریا کے میزائل پروگرام میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ ماضی میں ان کی درستگی پر سوالات تھے جو اب کم ہو چکے ہیں۔ یوکرین جنگ میں ان میزائلوں کے استعمال نے دنیا کو چونکا دیا۔ چین کی مدد سے ان کی ٹیکنالوجی مزید بہتر ہوئی ہے۔ اب امریکہ کو بیک وقت کئی محاذوں سے خطرہ لاحق ہے۔ عالمی طاقتوں کا تصادم، دنیا نیوکلیر کشیدگی کی طرف۔ ماہرین کے مطابق دنیا ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل سرخ لکیر عبور کر رہے ہیں۔ چین، روس اور دیگر طاقتیں اب خاموش رہنے کے موڈ میں نہیں۔ نیوکلیر ہتھیاروں کا توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ آنے والے دن عالمی سیاست کے لیے نہایت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ مختصر اور طویل دونوں جنگوں کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ملک کو شارٹ وار اور لمبی جنگ دونوں کے لیے مکمل تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے واضح اشارہ دیا ہے کہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ محدود کارروائی کے بعد طویل کشمکش بھی ممکن ہے۔ فوج اور قوم دونوں کو ذہنی اور عملی طور پر تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امت شاہ کی ایمرجنسی میٹنگ، پاکستان کا پانی روکنے کے تمام آپشنز زیر بحث۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ہائی لیول میٹنگ طلب کر لی جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو ملنے والے پانی کو زیادہ سے زیادہ روکنے یا ڈائیورٹ کرنے کے طریقے زیر بحث لائے جائیں گے۔
ماہرین سے مشاورت جاری ہے اور کس طرح چناب، جہلم اور سندھ کے پانی کا بہاؤ کم سے کم کیا جائے۔ مقصد پاکستان کی زراعت کو شدید نقصان پہنچانا ہے۔ ایران کا اعلان، 30 دن میں اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جنگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے فوج کو مکمل جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 30 دن میں ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایران کی حکمت عملی میں ہزاروں میزائل بشمول ہائپرسونک میزائلوں کا بھی استعمال شامل ہے۔ اسرائیل کی پریشانی، 2000 میزائلوں کا مقابلہ مشکل۔ اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ایران 2000 سے زائد میزائل داغے تو ان کا دفاعی نظام آئرن ڈوم وغیرہ 60 سے 80% ہی روک پائے گا، یعنی سینکڑوں میزائل ہدف پر لگ سکتے ہیں۔ نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی حملے میں شامل ہو، ورنہ اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تھائی لینڈ کا کمبوڈیا پر فضائی حملہ، سرحدی کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل۔ کمبوڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تھائی لینڈ نے اس کی سرزمین پر فضائی حملے کیے۔ یہ کارروائی ایسے وقت پر سامنے آئی جب دونوں ممالک نے اسی ہفتے مذاکرات پر اتفاق کیا تھا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں میں تھائی لینڈ میں کم از کم 23 جبکہ کمبوڈیا میں 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق دونوں جانب سے 9 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے خلاف روس کھل کر وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ روس نے وینزویلا کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے تیل بردار جہازوں کے خلاف کارروائیوں پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ روس اور وینزویلا کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں امریکی اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے کیریبین سمندر میں جہازوں کی بمباری اور تیل بردار ٹینکوں کی ضبطگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ $3000 لو اور ہمارا ملک چھوڑ دو، ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن کو پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے پر رقم دینے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن سال کے اختتام تک خود کو ڈی پورٹ کریں گے، انہیں مفت ہوائی ٹکٹ اور $3000 دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام کے جدید جنگی جہاز ٹرمپ کلاس بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کے لیے ایک نئی اور جدید جنگی جہازوں کی کلاس کا اعلان کر دیا جسے ان کے نام پر ٹرمپ کلاس کہا جائے گا۔ یہ اعلان انہوں نے فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ پر کیا جہاں امریکی دفاعی حکام بھی موجود تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ابتدائی طور پر اس کلاس کے 2 جنگی جہاز تیار کیے جائیں گے، تاہم مستقبل میں ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دہلی ہائی کمیشن پر حملے کے بعد بنگلہ دیش نے قونصلر ویزا خدمات معطل کر دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سرکاری سرپرستی میں شیو سینا اور RSS کے شدت پسندوں نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن آفس پر حملہ کر کے قونصلر ویزا خدمات معطل کر دیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اکھنڈ بھارت راشٹر سینا کے بینرز اٹھائے انتہا پسند رکاوٹیں توڑ کر بنگلہ دیش ہاؤس میں گھس گئے اور ہائی کمشنر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت 30 سفیروں کو واپس بلا لیا۔ واشنگٹن سے خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سفارت خانوں کو امریکہ فرسٹ پالیسی کی ترجیح کا عکاسی بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے واپس بلائے جانے والے سفیروں کے نام نہیں بتائے۔ میکسیکو کی بحریہ کا طیارہ ٹیکساس میں گر کر تباہ، 5 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چھوٹا طیارہ مریض اور 7 دیگر افراد کو ہیوسٹن ایئرپورٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا کہ گیلویسٹن بے میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے اہلکار نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ حادثہ گزشتہ رات پیش آیا۔ ایک مسافر ابھی تک لاپتہ ہے، مرنے والوں میں ایک چھوٹا بچہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔